اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب خالد محمود صاحب، چیئرمین مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر رؤف احمد رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر شفیق جلندری صاحب، محترم جناب حکیم سودروی صاحب اور معززین، آج مجھے صبح موبائل پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ایک بیٹی نے رابطہ کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت ٹائم سے جاننا چاہتی تھی، میں نے کتابیں بھی کھنگالی، ویڈیوز بھی سنی کہ اقبال کا خودی کا فلسفہ کیا ہے۔ تو میں نے سم ہاؤ آپ کی تمام ویڈیوز دیکھی ہیں، تو میرے ذہن میں دو بڑے بیریئرز پھنسے ہوئے تھے، وہ کلیئر ہو گئے آپ کی ویڈیوز دیکھ کے۔ جب آدمی کیمرے کے سامنے آ جائے تو اس کی آڈینس صرف یہ سامنے والی کرسیوں پہ بیٹھے گئے لوگ ہی نہیں ہوتے، پوری دنیا ہو جاتی ہے۔ میں شروع کروں گا وہ کلام جو مولانا ظفر علی خان صاحب کا یہاں پہ پڑھا جاتا ہے۔ میں جب وہ کلام سنتا ہوں نا، میرے اندر اترتا ہے وہ کلام، ایسے لگتا ہے جیسے اقبال اور ان کے کلام میں کوئی فرق نہیں۔ زمان و مکان سے اوپر اور زمان و مکان کی باتیں کرنے والی یہ ہستیاں اب ہمارے بیچ کم ہو گئی ہیں، اور پھر یہ زمان و مکان کے دونوں جہانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر دینا، ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اقبال کی ایک پوائم میں کہتا، آیا ایک کائنات کا مانی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، جلوت یان مہکدہ کم طلب و جلوت یان مہکدہ کم طلب و تہی کدو، میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ عالم اسلام کے مسائل اور ان کا حل، اور اقبال کی نظر اور فکر میں اقبال کا خودی کا فلسفہ ایک شخص سے شروع ہوتا ہے اور یہ احاطہ کر لیتا ہے پورے عالم اسلام اور دنیا کا۔ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو آسان الفاظ میں ایسے بیان کروں۔ ایک خاندان کے اندر 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں، ایک فیملی جو بنتی ہے، ایک یونٹ فیملی کا ہوتا ہے۔ اگر اس میں 4 بیٹے ہوں اور 2 بیٹیاں ہوں، اور ان بیٹوں کے بیچ جدید علوم سے آگاہی ہو، ان بیٹوں کے بیچ اخوت ہم آہنگی ہو، سلوک ہو، خودداری ہو، حمیت ہو ان کے بیچ، ان میں سے ایک ای کامرس اور ٹیکنالوجی سے واقف ہے، فری لانسنگ کرتا ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، دوسرا اپنے ٹائم کا بہترین ڈاکٹر ہے، تیسرا انجینئر ہے، چوتھا بزنس مین ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے اپنے انفرادی معاملات جو ہیں گھر کے اجتماعی معاملات سے چھوٹے ہوں، کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ، پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، وہ کبھی بھی سپرسیڈ مت کرے کلیکٹیو انٹرسٹ سے۔ مجھے بتائیں وہ گھر کتنا مضبوط ہوگا۔ جو عالم اسلام کے مسائل میں ایک ایک کر کے گنواؤں گا، یہ بنیادی طور پہ چیلنجز بھی ہیں، میں آؤٹ لائن بیان کرتا ہوں، چیلنجز بھی ہیں یہ۔ پھر آخر میں 3 تجاویز شارٹلی پیش کروں گا۔ میں نے اس سے پیچھے اور اس سے پیچھے کے دونوں لیکچرز بھی سنے ہیں، تو 3 تجاویز میں ضرور دوں گا اس پہ۔ عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں پتہ کیا ہے؟
اسلام سے دوری اور کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ قرآن جو اقرا سے شروع ہو رہا ہے، پڑھ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کی بہترین دعا، جنہوں نے کہا میں علم کا گھر ہوں، ان کی بہترین دعا رب زدنی علم. ہمارے حضور گرامی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کو بلا تخصیص مرد اور عورت پہ فرض قرار دیا. اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے پہلے خطبے کے اندر اقبال کہتے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جس میں سائنسدان جتنا تجسس نہ ہو. قرآن کی الہامی کتاب کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے تو وہ 3 پردوں میں ہوتا ہے. یہ کس نے فیکٹس ریویل کیے 1400 سال پہلے؟ ہماری کتاب قرآن نے. یہ زمین آسمان اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں اور ایک خاص وقت تک یہ کائنات چلے گی. کس نے ریویل کیے؟ قرآن نے. 800-900 آیات قرآن کی پونڈرنگ، کانٹمپلیشن اور ریفلیکشن سے متعلق ہیں. 800-900 آیات. غور و فکر کیجئے، غور و فکر کیجئے. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. غور و فکر کے لیے کہا. سورہ حج میں کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دل اندھے ہوتے ہیں. ہمارا دین اسلام تو بھرا پڑا تھا علم اور جدت سے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات کہاں سے گھس گئی کہ ہم اس کو چھوڑیں گے؟ یہی بیریئر ہے ہماری ترقی میں نا، کہ ہم ملحد ہوں گے، سیکولر ہوں گے تو پھر ترقی کریں گے. دین اسلام سے جدید تو کوئی دین ہے ہی نہیں. عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ جدت کا فقدان رہا ہے کہ اس نے اپنے علوم کو جدید سائنس کے ساتھ تبدیل نہیں کیا. اس لیے اقبال جیسا بڑا مفکر اندازہ کریں کہ جدت کے خلاف نہیں ہے، ماڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہے، ویسٹرنائزیشن کے خلاف ہے. ماڈرنائزیشن تو ارتقاء کی ایکسیلنس فارم ہے، ایکسیلنس ہے. تو دین اسلام تو ارتقاء کا نام ہے. اقبال کا فلسفہ حیات تو تغیر کا نام ہے. اقبال جدت کے خلاف ہو سکتا ہے؟ نہ. جدت کا فقدان رہا امت کے اندر، ہمارے اندر ابھی بھی ہے. ہمارے خاندان کی سطح سے لے کے انفرادی سطح سے لے کے پورے پاکستان میں یہ لیکنگز ابھی بھی ملتی ہیں. میں جرمنی میں رہا ہوں، پی ایچ ڈی کرتا رہا ہوں، ان کے سائنٹیفک فورمز میں بیٹھا ہوں سائنٹسٹ کے بیچ. یقین مانیے کہ جب اووم فرٹیلائز ہوتا ہے مدرس ووم میں، وہاں سے جسٹ ایک اسپیسیمن لیتے ہیں. وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا مدرس ووم میں، بیبی تو 9 منتھس آئے گا، اور وہ اسپیسیمن سے بتا دیتے ہیں کہ جب یہ بچہ 40 سال کا ہوگا تو یہ کیا کیا بیماریوں کا شکار ہو جائے گا. ہم کہاں ہیں؟ ہم کیا بیچتے ہیں؟ جدید علوم سے محروم رہے ہم نے جدید علوم کو اڈاپٹ نہ کیا. اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن قومیں تھیں انہوں نے ایفیشنٹ سیلف کو ڈیولپ کیا اور مسلمان نہ کر سکے. وہ اپریشیٹیو سیلف میں لگے رہے، وہ بھی نہیں پکڑ سکے. جا کہیو کملی والے سے پیغام میرا، امت تیری بیچاری کے ہاتھ سے دین بھی گیا دنیا میں. ایک سکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بک تحفۃ الفلاسفہ تھی جنہوں نے مسلمانوں کو جدید نہیں ہونے دیا. اقبال کہتے ہیں آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. وہ کہتے ہیں نئے نئے انداز کو اپنانا، نئے نئے ماڈرن مینز کو اڈاپٹ کرنا
یہ تو سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. قومیں تو پرانے طریقوں پہ پھنسی رہتی ہیں. یہ کاروان ہستی ہے تیز گام ایسا، قومیں کچل گئی ہیں اس کی روا روی میں. وہ کہتا ہے کہ یہ یونیورس، یہ کائنات ایسا تیز گام نظام ہستی اللہ کا کہ جو بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو جدید نہیں کرتے، ماڈرن نہیں کرتے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، زمانہ کچل دیتا ان کو. تک شاید اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے سینوں میں ایک امانت موجود ہے. نیٹشے نے ویسے کہا تھا کہ قومیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، قومیں عروج پکڑتی ہیں، قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور قومیں ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان ان تمام فیسز سے گزرے، اب یہ زوال پذیر ہیں اور یہ ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے. لیکن نہیں، اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. یہ جدت، یہ کنٹمپریری مینز ہم نے کیوں اڈاپٹ نہ کیے؟ جب اس سب کانٹیننٹ میں مسلمان رول رہا، محمود غزنوی سے لے کر مغل امپائر تک، سلیو ڈائنیسٹی رہی، تغلق ڈائنیسٹی رہی، صفوی ڈائنیسٹی سید ڈائنیسٹی رہی، مغل رجیم رہی، برٹش رجیم آ گئی. یہ سارے ادارے تو یہ انگریزوں نے بنائے تھے ویسے. حالانکہ دیکھیں ہمارے دین اسلام میں یتیم کے حقوق پہ کتنا زور دیا گیا ہے، لیکن ایک ادارہ نہیں بنایا مسلمانوں نے. یہ مینٹل ہاسپٹل جیسے ادارے یہ انہی کے بنائے ہوئے تھے. جب دنیا بدل رہی تھی تو یہ تمام شخصیات اداروں میں تبدیل ہو رہی تھی، انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے. ہم نے آٹومن امپائر کی شکل میں بڑی طویل عرصہ مسلمانوں نے حکومت کی. اسپینش مسلمز گولڈن رول تھا، 700 سال تک اسپین میں مسلمان رول کرتے رہے، سب کانٹیننٹ پہ مسلمان چھائے رہے. 1500 سے 1736-35 کے بیچ صفوی سلطنت چلتی رہی. جب یہ زوال پذیر ہوتے ہیں تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ جب دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے تھے تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور بدلتے ہوئے وقت کے مطابق ادارے نہیں بنائے انہوں نے. فلپ کے ہیٹی رشین رائٹر ہیں، ہسٹری آف عربز کی بک لکھی انہوں نے. میں ایک جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسپین میں مسلمانوں کے عروج کا یہ حال تھا کہ جب جرمنی اور فرانس کی گلیوں میں ایک مڈ پڑی ہوتی تھی تو اسپین میں مسلمان خواتین شعر پڑھ کے سودا مانگا کرتی تھی. یہ اسپینش رول تھا مسلمانوں کا. 711-10 میں طارق بن زیاد وہاں پہ گئے تھے اور 1492 میں کنگ عبداللہ کو جب فرینچ سولجرز نے باہر نکالا تھا تو وہ رونے لگ پڑا اس محل کو دیکھ کے جس کو کھینچ کے باہر نکالا جا رہا تھا. تو اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پہ اور ایک تاریخی جملہ بولا تھا. اس تاریخی جملے کی ایک پینٹنگ میرے پرائمری سیکنڈری کے سیکریٹری کے آفس میں بھی لگی ہوئی ہے. Don't shed tears like a woman for what you can defend like men. اب عورتوں کی طرح اس پہ آنسو مت بہاؤ جس کو تم ایک مرد بن کے دفاع نہیں کر پائے. اسپینش انکوزیشن سٹارٹ ہوئی، ختم کر دیا، مسلمان کٹے گئے، ایک مسلمان نہیں رہا وہاں پہ. مسلمان 57 کنٹریز ہیں. Every 4th person in the world is a Muslim. 8 بلین پاپولیشن میں سے آلموسٹ 2 بلین مسلمز ہیں. ہر چوتھا آدمی دنیا میں مسلمان ہے. اور اب جب چیزیں کھلی ہیں اور ٹیکنالوجی کے مینز بڑے ارزاں ہوتے جا رہے ہیں،
اگر ہم نے آپس میں ٹیکنالوجی کو شیئر نہ کیا، ٹرانسفر نہ کیا اور آپس میں میوچولی انڈرسٹینڈ کر کے نہ چلے تو ابھی بھی ہمیں بہت وقت لگ جائے گا۔ جرمنی 100 ملین کا کنٹری ہے اور اس کو جو جرمنز چلاتے ہیں وہ 1.5 ملین ہے بس، جو تھنک ٹینکس ہیں اس میں ان کے پروفیسرز، سائنٹسٹ، پالیٹیشنز، سوشل سائنٹسٹ، اکنامک سائنٹسٹ یہ بیٹھتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں۔ میں دوبارہ خاندان پہ ہی آتا ہوں۔ اگر بھائی آپس میں لڑائی کرتے رہیں گے ہر وقت، کھینچا تانی رہے گی ان کے پیچھے، گھر ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اگر اپنا اپنا انٹرسٹ ان کے سامنے کار فرما رہے گا، مجھے کیا میرے بھائی کے پاس کچھ، میرے پاس تو گاڑی بھی ہے نا، گھر بھی ہے، میں نے تو پیسے الگ سے بہت سارے سیو کیے ہیں، پھر بھی دراڑ پڑ جائے گی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں ہے، ہمارا جو ویسٹڈ پرسنل انٹرسٹ ہے یہ نیشنل انٹرسٹ سے بڑا ہوا ہے۔ اقبال نے رحمت اللہ علیہ نے جناح کا انتخاب کیوں کیا تھا ایز اے لیڈر؟ انہوں نے کہا تھا جناح کو خریدا نہیں جا سکتا۔ جب کوئی شخص ایسا کردار بن جائے کہ اس کو کوئی خرید نہ سکتا ہو تو ایسا شخص کسی خاندان میں ہو، معاشرے میں ہو، نیشن سٹیٹ میں ہو، وہ ایسٹ ہوتا ہے، ایسٹ۔ مجھے وہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ہر دو عالم گفتائی، ہر دو عالم تک، وہ سنا دیتا ہوں، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں تو نے اپنی قیمت دو عالم بتائی ہے، زمین اور آسمان بتائے ہیں۔ کہتے ہیں تو نے اپنی کم قیمت بتائی، اپنے نرخ بڑھا، تو ابھی بھی ارزاں ہے۔ دین اسلام ڈوز اور ڈونٹس کا دین نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، یہ چیزیں کرنی ہے، یہ دین اسلام میں نہیں۔ دین اسلام کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس سے زیادہ ہے کہ آپ کو انسان کو کیسا ہونا ہے۔ یہ پرسنل ایفیشنسی سے شروع ہوتا ہے اور ڈیوینٹی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ دیکھیں اقبال جدت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں آتی دم صبح صدا عرش بری سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، کیوں ہوتے نہیں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، شعلہ بھی کبھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک، مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، روشن تو وہ ہوتی ہے جہاں بھی نہیں ہوتی، جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک۔ جدید علوم سے آگاہی، جدید علوم کو اڈاپٹ کرنا، یہ مسلم کا خاصہ تھا۔ مسلم اسپینش رول میں اور بنو عباس کی رجیم کے اندر سب سے بڑے مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے، ابن الہیشم، البیرونی، کندی، یہ سارے مسلم سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے وہ بنیادی اصول دیے سائنس کے، جن کو پکڑا فرنگیوں نے اور وہ نکل گئے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ مسلمان سلطنتیں جب چلتی رہی تو انہیں بدلتے علوم کے ساتھ اپ ڈیٹ نہ کیا تو علم سارا، اندازہ کیجئے اشبیلیا، کارڈوبا، مرسیا، میڈرڈ سے ہوتا ہوا کیمبرج اور آکسفورڈ چلا گیا۔ پھر انہوں نے یورپ میڈیول ایجز اور ڈارک ایجز سے گزر کر انڈسٹریلائزیشن، ایک ریولوشن آیا، سائنٹیفک ایجادات کی دنیا شروع ہوئی اور انقلاب برپا کر دیا انہوں نے۔
اقبال یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. آٹومن امپائر کی جب آخری کڑی ٹوٹتی ہے تو اقبال موجود ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ فرنگی بیریکیڈز لگا رہا ہے, لائنیں لگا رہا ہے, اور بہت کانسپریسیز ہیچ ہوئی ہیں, آٹومن امپائر ٹوٹ گئی ہے. لارنس آف عربیہ نے بڑا رول پلے کیا ہے, اسرائیل کو بنانے کے لیے بہت انٹرنیشنل لوبیز نے پلے کیا ہے. اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا وہ جتنی خوبصورت باتیں خالد محمود صاحب نے کی تھی, یقین مانیے میں نے سر کو کال کی اپریسیشن کے لیے. اگر ہم یہی ڈرتے رہیں گے کہ ہمارے آقاؤں نے لائنیں لگائی ہیں وہ مٹا دیں گے اس کو اور فیئرز میں پالیسی بنائیں گے, ہم غلام ہی رہیں گے. ویسے تو ہم جب انگریز یہاں پہ تھا نا اس سے زیادہ بڑھ کے اب غلام بنے بیٹھے ہیں. اور اب انہوں نے غلامی ہمیں غلام بنایا کیسے ہوا ہے کہ ہمیں صرف پرسنلی خریدتے ہیں کہ اس کو ذاتی انٹرسٹ میں خرید لو, اس کے بعد نیشنل کاز کے نقصان کرواؤ ان سے. یقین مانیے یہ مسئلہ ہے ہمارا. سب سے خرید لیتے ہیں فقط ان کا جوہر ادراک. اس کشمکش سے جس میں مسلمان امت پھنسی ہوئی ہے, اس کشمکش سے صرف ایک صورت میں نکلا جا سکتا ہے کہ ہم انسان سازی پہ کام کریں. وہ میں نے جن تجویز کا ذکر کیا اس میں سے پہلی میں بیان کیے دیتا ہوں کہ مسلم کنٹریز 57 کوئی نئے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف پیراڈائم شفٹ کرنا ہے. کہتے ہیں نیشن بلڈنگ کے 3 بڑے کرائیٹیریاز ہیں آج انٹرنیشنل دنیا کے اندر. سب سے پہلا ایجوکیشن ہے, دوسرا ٹریننگ ہے, تیسرا گرومنگ ہے. ہماری یونیورسٹیز کے بیچ لائنیج اور میمورنڈم سائن ہو کہ ہمارے سائنٹسٹ جوائنٹ فورم کے طور پہ اور سائنٹسٹ کے طور پہ کام کریں, اور 10 سے 15 یونیورسٹیز ایسی ہوں جن میں 57 مسلم کنٹریز کے R&D سیکشنز چلتے ہوں, اور انہی کنٹریز میں انڈسٹری لگائی جائے جو جس کی لائنیج بنی ہو ان کے ساتھ. گرومنگ اور ٹریننگ سیکشن کے اندر ہماری قرآن اور سنت پہ قیاس, اجماع اور اجتہاد کے اوپر ریسرچ ہو, ان تینوں چیزوں کے اندر, تاکہ ہم ان دونوں چیزوں قرآن اور سنت کو کنٹمپریری ایج کے مینز میں ڈھال سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن کا گورنر بنایا تو ان کے ساتھ بہت دور تک پیدل چلے مدینہ میں, بہت دور تک. سنیے گا ڈیئر آڈینس, سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ کہا آقا کریم میں قرآن کو دیکھوں گا جو پروپوزیشن حائل ہوگی میرے سامنے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن میں نہ ملی تو فرماتے ہیں کہ میں سنت اور حدیث میں دیکھوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر بھی نہ ملی تو کہا آقا کریم میں پھر قرآن اور سنت کے پرویو میں اپنی انسائٹ اپلائی کروں گا, اپنی بصیرت اور دل کی سنوں گا. میں پھر وہ دین اسلام جو بہتا دریا تھا اور جو تغیر جس کی اساس تھی, ہم نے روک دیا اس کو. وہ جو ٹریننگ اور گرومنگ کے اداروں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو, وہاں پہ اور اجتہاد, ان پہ ریسرچ اور PhDs پروڈیوس کیے جائیں, اور پھر جا کے ہمارے موجودہ تعلیمی اداروں کے اندر انسانیت سازی, اخلاقیات کی گہری فیکلٹیز کے اوپر صرف اساتذہ کا بندوبست کیا جائے. کوئی نئی تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایک بیٹا اور بیٹی MBBS 5 سال کا کر جاتا ہے, انجینئر 5 سال کا بن جاتا ہے, فارم D کر جاتا ہے. یقین مانیے اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جب میں گھر میں رشتہ ازدواج میں بنوں گا تو کیسے زندگی جیوں گا. اس کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ جب میں کسی سیٹ پہ جا کے بیٹھوں گا تو اپنی خواہشات نفسانی کو کیسے کنٹرول کروں گا. اگر ان ساری چیزوں کی تربیت اس کو جب علوم پڑھائے جا رہے ہوں اسی دوران سکھائی جائے کہ بیٹے تمہارے اندر, بیٹی تمہارے اندر ایک انسانی نفس رکھا ہوا ہے, اونٹ کی مانند ہے, اس کو تم نے لگام ڈال کے رکھنی ہے.
جب یہ بیٹا اور بیٹی اس کو لگام ڈالے گا تو پھر بلند کردار انسان پیدا ہوں گے. ان کو فرنگی خرید نہیں سکے گا. وہ اپنے انفرادی مینز پہ اجتماعی مینز کو کبھی بھی نیچا نہیں کریں گے, ترجیح دیں گے کلیکٹیو مینز پہ. دیکھیں جہانگیر رول کر رہا تھا یہاں اس سب کانٹیننٹ میں, سر تھامس آئے یہاں پہ, ایسٹ انڈیا کمپنی کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی. آپ کی توجہ چاہوں گا, جہانگیر کا بیٹا بیمار ہو گیا, ٹائیفائیڈ ہو گیا تھا اس کو. سر تھامس رو نے علاج کیا اس کا, وہ صحت مند ہو گیا. تو جہانگیر نے کہا, بھارا آدمی تھا تھامس رو, اس نے کہا کہ اس کے وزن کے برابر سونا تول دو اسے. اس نے ایک تاریخی جملہ بولا تھا جس کے لیے میں نے یہ ایونٹ آپ کو بیان کیا. انہوں نے کہا تھا, جاہ پناہ مجھے سونا نہیں چاہیے, میرے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دیں. یہ کیا ہے؟ انفرادی فائدے پہ اجتماعی فائدے کو قربان کر دینا, پھر قومیں بنتی ہیں. یہ بلند کردار انسان جو ہیں, یہ ان 10-15 تعلیمی اداروں سے ہم آپس میں یہ مسلم نیشن سٹیٹس بنائیں, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں آپس میں. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, اجتہاد کے اوپر پی ایچ ڈیز کروائے جائیں, قیاس اجماع کے اوپر, ماڈرن مینز کے اندر قرآن کو جو ہے وہ ڈھالا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفسیر قرآن کی دعا دی تھی, مفسر قرآن کی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ 13 برس کے تھے. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی والدہ لے کے آئی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور دعا دی تھی. یہ سب سے پہلے مفسر بنیں گے قرآن کے. آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور, 632 سے 34 تک خلیفہ ابو بکر رہے, 634 سے 44 تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے. ان دونوں نے 15-16 سال کے بچے کو اپنا مشیر بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہر زمانہ قرآن کا زمانہ ہے, اور ہر زمانہ قرآن کی اپنی تشریح کرے گا. ہم کیوں محروم ہو گئے اس چیز سے؟ کیونکہ ہم نے اجماع, اجتہاد اور قیاس پہ پی ایچ ڈیز نہیں کروائی, اس پہ ریسرچ نہیں کی. اقبال کہتا, خار از مہجور یہ قرآن شدی, شکوائے سنج گردش دوراں شدی. کہتا ہے تو قرآن سے دور ہٹا ہے تو خار ہوا ہے, تو شکوہ کر رہا ہے زمانے کا کہ زمانے کے دن پھرے. نہیں, کہتا ہے چو شبنم برزمی افطندہی, کہتا ہے او شبنم کی طرح زمین پہ گرنے والے ہی, بغلداری کتاب زندہ ہی, او کھڑا ہو جا, تیری بغل میں تو زندہ کلام موجود ہے, زندہ کتاب موجود ہے. ہم نے کیوں قرآن کو ثواب اور گناہ کی کتاب سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. یہ قرآن انسان بناتا ہے, کردار بناتا ہے. جب یہ کریکٹر بنتا ہے تو یہ انسان پھر کہتے ہیں اگر کسی بھی ریلیجن کے بیسس ریوارڈ اور گلٹ پہ شفٹ ہو جائیں تو نیچرلی کمیٹڈ مسلمان نہیں پیدا ہوتا. اگر میں یہ سوچتا رہوں گا یہ کام کرنے سے ثواب ملے گا, یہ کام کرنے سے گناہ ملے گا, تو جو کردار عظمت والا انسان ہے وہ چھپ جاتا ہے. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیے سر, وہ اپنے پرسنل مین سے اوپر اٹھے ہوئے کریکٹرز تھے. وہ ذاتی صدا سے اٹھے اور دین اسلام کو اپنی ذات پہ سب سے پہلے نافذ کرنا ہوتا ہے, پھر اقامت دین کا کام ہوتا ہے. ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے والا مذہب نہیں ہے, یہ ایک نظام ہے, نظام. دوسری چیز جدت کے فقدان کے ساتھ ساتھ وہ وحدت کا فقدان ہے. obviously جب ہمارا ایک فرد, ایک معاشرہ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگے گا تو وہ خود غرض ہو جائے گا. خود غرض ہو جائے گا تو ٹوٹ جائے گا, چاہے گھر ہو, چاہے معاشرہ ہو, چاہے نیشن سٹیٹ ہو, پھر بات ادھر ہی آ جاتی ہے. جب انسان سازی پہ کام ہوگا اور یونیورسٹیز پہ اس کے باقاعدہ ٹی او آرز اور ایس او پیز بنیں گے, پالیسیز بنیں گی,
تو پھر کوئی بھی نوجوان بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ اوپر اٹھے گا اپنے سیلف سے، پھر امت جڑتی ہے، پھر وہ یک جان یک کل بنتے ہیں۔ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے، یقین مانیے 4 آدمی باہر پروٹیسٹ کرے تو ان کو خوف ہوتا ہے ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ میرے موبائل پہ کوئی کلپ آتا ہے میں جلدی سے ایسے گزار دیتا ہوں، اتنے بے حس ہو گئے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اندر سے مردہ ہو گئے ہیں، قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ دین اسلام تو ایک جسم کی مانند تھا، جس کے اس عضو میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ ویسے میں یہ جملہ بولنا نہیں چاہتا تھا، دین اسلام کے ساتھ جتنا برا برتاؤ ہم مسلمانوں نے کیا ہے نا، یہ نیگیٹو سٹیٹمنٹ تھی لیکن موٹیویشن کے لیے میں نے بولی ہے۔ ہمیں دین اسلام کے پیور اور جینون مینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور بلند کردار انسان پیدا کرنے ہوں گے۔ اقبال دیکھیں وحدت کو کتنا معنی دیتا ہے۔ اقبال تو وہ جو ان کے شرائن پہ جو کتبہ لکھا ہوا اس پہ شعر ہی وحدت کا لکھا ہوا، نہ افغانیم نہ ترک و تاتاریم، چمن زادیم و از یک شاکساریم، تمیز رنگ و بو بر حرام است، نو پروردائی یک نو بہاریم۔ کہتے ہیں نہ ہم ترک ہیں، نہ تاتاری ہیں، نہ افغانی ہیں، ہم ایک ہی چمن میں اگے ہوئے ایک خوبصورت درخت کی شاخ پہ لگے ہوئے پھول ہیں۔ ہمارے اوپر رنگ نسل کی تمیز کرنا حرام ہے، ہم ایک ہی بہار میں پلے بڑے ہیں۔ ایسے مسلمان ہیں۔ اگر فرنگی اتنا چالاک تھا کہ بانٹ رہا تھا تو ہم کیا، ہماری عقل گدھے چرانے گئی ہوئی تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے جو اپنے اثر سے آماہنگ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اپنے وقت کے شر کا علم نہیں رکھتا وہ خیر کی کڑیاں بکھیر دے گا۔ سب سے پہلے اپنے زمانے کے شر کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ دوسری تجویز بھی ہے یہ کہ ہماری اس ٹائم جو پاکستان اسپیشلی اور مسلم جو کنٹریز ہیں، اگر ان کا ہم اکنامک والیوم نکال کے دیکھیں تو مسلمان 57 کنٹریز دنیا کا آلموسٹ 27% جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی صرف اکیلا یو کے اتنا کر رہا ہے جتنا 57 ملک کر رہے ہیں۔ اکیلا یو کے، انگلینڈ، اور سیم حالات جو ہیں وہ امریکہ کے۔ ماڈرن مینز کو اڈاپٹ کر کے اس کو منی میکنگ ڈیفینیشنز میں ٹرانسلیٹ کرنا، یہ ان تعلیمی اداروں میں جب اپنے ہم کنیکٹیوٹی اور لائنیج ڈیولپ کریں گے، پی ایچ ڈیز کروائیں گے، ادارے بنائیں گے آر این ڈی کے، پھر انڈسٹریلائزیشن سے کنیکٹ کریں گے۔ میں یقین مانیے جرمنی سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، روزانہ نئے نئے پینلز آئے ہوتے تھے یونیورسٹیز میں، یہ فلاں انڈسٹری سے آئے، فلاں انڈسٹری سے آئے، انہوں نے یہ مشین بنائی ہے، یہ دینا چاہتے ہیں، ٹرائل کے طور پہ رکھ لیں۔ آج اب اپنی انڈسٹری کو ڈیولپمنٹ سے کنیکٹ کر دیں۔ ہم تو سڑکیں بناتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، انسان بناتے ہیں جو وہ بجٹ، وہ تو نان ڈیولپمنٹ بجٹ، مطلب انسان کا بنانا، تعلیمی اداروں پہ پیسے خرچ کرنا، اس کو تو ہم ڈیولپمنٹ سمجھتے ہی نہیں، یہ سڑک بنانے کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ یہ انداز فکر بدلنا ہوگا، اور قوموں کی تاریخ، قوموں کی تعمیر کے اندر 40-50 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ 40 سے 50 سال میں 2 نسلیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے مسلم کنٹریز میں یقین مانیے کہ صرف اچھے تعلیمی ادارے، جس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے، صرف لائنیج ڈیولپ کرنی ہے، اور اساتذہ تعین کرنے ہیں اساتذہ کا کہ تعلیمی ادارے احساس سے کیوں خالی ہو گئے ہیں، وہ صرف ووکیشنل ادارے بن گئے ہیں، یہ لیں پیس آف پیپر، جائیے نوکری ڈھونڈیے۔ احساس کہاں چلا گیا؟ وہ علم جو احساس میں نہ ڈھلے وہ علم نہیں ہوتا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو، مدرسہ یہ کھیل یہ گوگائے روا رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو۔ کہ تیسری اہم چیز
کہ یہ 57 مسلم کنٹریز جیسے بھی ہیں اپنا ایک انٹرنیشنل اسلامک مانیٹری بینک بنائے جس میں جن نیشنز کی سنکنگ اکانومیز ہیں ان کو بیل آؤٹ پیکیجز دے سکے اور اپنے ہی سورسز پہ ریلائی کرنا سیکھیں. اگر ایک گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں اور وہ روزانہ نئے سرے سے نیا بیٹا نیا قرضہ پکڑ لیتا, باپ نیا قرضہ پکڑ لیتا, تو مجھے بتائیں کہ گھر کہاں چلا جائے گا. اگر وہ اپنی سیلف ریزیلینس کو انٹیکٹ رکھیں, ہاتھ مت پھیلائیں, خودداری سے رہیں, اپنے ہی مینز میں سروائیو کریں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بازار سے گزر رہے تو کسائی نے آواز لگائی, المومنین لے جائیے, گوشت بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا بھائی پیسے نہیں ہے میرے پاس. انہوں نے کہا میں ادھار دے دوں گا. انہوں نے کہا یہ پیٹ سے نہ ادھار کر لوں میں اپنے سے. یہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے فروغ آدم خاکی زتا زکاری ہاست. کہتے ہیں جو آدم کا فروغ ہے, آدم کا جو تنوع اور ایوولوشن ہے, وہ نئے سے نئے جہان آباد کرنا. میں ہو ستارہ کن دا چمی چنین کردن. کہتے ہیں یہ زمین اور آسمان, چاند اور سورج, یہ اس تقدیر کے پابند ہیں, روزانہ ڈوبتے ہیں, روزانہ نکلتے ہیں. تو آدم زاد ہے, تو نہیں ہے اس کا پابند. در بسجدہ و دیاری و خسرواں مطلب. وہ کہتے ہیں کہ جب تیرے آباء و اجداد کسی مصیبت میں پھنس جاتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی تو کیسر و کسرا کی سلطنتیں موجود تھی. جا کے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ بھائی صاحب میرے پاس 4 تلواریں ہیں, 8 اونٹ ہے, پلیز میری ہیلپ کر دیجئے, میرے اوپر دشمن آن چڑھا ہے. نہ 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 نہ, اپنے مینز پہ ریلائی کیا انہوں نے کہ روز فقر نیا گان ما چنین کردن, کہ جب کسی مصیبت اور مشکل میں آتے تھے تو اپنے مینز پہ ڈیپینڈ کرتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے. تو آج اغیار کے آگے جا جھکا ہے, اور اغیار اس لیول پہ لے آیا ہے آپ کو. وہ کہتا ہے یہ لائنیں میں نے لگائی, مٹا دوں گا کسی بھی وقت. آپ اندازہ کریں اس سے بڑی کیا غلامی ہوگی, اس سے تو مر جانا اچھا ہے. اور پھر ہمارا ایک انداز فکر یہ ڈیولپ ہو گیا کہ دین اسلام ہی ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم سیکولر ہو گئے, ملحد ہو جائیں تو پھر جا کے ترقی کریں گے. دس از ویری انفارچونیٹ. اقبال نے کہا دی ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت, ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دنیا کو ہے پھر مار کائے روح بدن پیش, تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو. اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. مومن دنیا سے بے نیاز جیتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا نہیں کماتا, خوب کماتا ہے, بھرپور کماتا ہے. دنیا کو اپنے اندر نہیں بسنے دیتا, اس کو خواہشات ڈرائیو نہیں کرتی, جبلتیں ڈرائیو نہیں کرتی. بے نیاز اقبال اس کو فقر کا نام دیتا ہے. کہتا ہے کیا گیا ہے تجھ کو غلامی میں مبتلا. وہ تو ریزن بتاتا ہے کہ ہو سکینت اس سے فقر کی نگہبانی. کہتا ہے تو آج مسلمان اس لیے غلام ہوا ہے, تو نے فقر چھوڑ دیا ہے. مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود. کہتا ہے جو چاند اور سورج کی طرح جس کی پیشانی چمکتی تھی, خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمان. یہ ہمیں خود شناس ہونا پڑے گا, انسان سازی پہ کام کرنا پڑے گا, اخوت اور بھائی چارہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا, اپنے تعلیمی اداروں میں کردار سازی پہ کام کرنا ہوگا, لیکچرز کا تعین کرنا ہوگا کہ ہم گرومنگ اور ٹریننگ کو جو ہیں وہ زیادہ ہائی لائٹ کر کے پھر ایک فریکوینسی پہ آنے والے بچے بناتے ہیں. تو میں نے عرض کی تھی کہ ایک آئی ایم ایف جیسا ادارہ مسلم کنٹریز کا بنایا جائے جو سنکنگ اکانومیز کو بیل آؤٹ کر سکے. تو اس سے گریجولی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے اوپر جو مسلم نیشنز کو جکڑ لیا جنہوں نے سود جیسی بلا سے. وہ اقبال لکھتے ہیں, یقین مانیے وہ جمال الدین افغانی سے انہوں نے ریلیٹ کر کے کوئی 70 کے قریب شعر لکھے. پیغام افغانی با ملت روسیہ,
جمال الدین افغانی کا پیغام روسی قوم کے نام جاوید نامہ کہتے ہیں منزل مقصود کو دیگرست رسم و آئین مسلمان دیگرست. کہتا قرآن کا منزل اور مقصود تو مختلف ہے, آج کا جو مسلمان ہے اس کے رستے مختلف ہیں. کہتا ازریبا خرچمی زائد فتن کس ندانت لذت قرض حسن. کہتا آج کا مسلمان جو ہے وہ سود میں پڑ گیا ہے اور وہ قرض حسنہ کی لذت سے محروم ہو گیا ہے. ازریبا جان تیر دل چو خشت و سنگ آدمی درندہ و بے دندان جنگ. کہتا ہے کہ سود کھا کھا کر اس کا دل پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے اور آدمی سود کھا کر بغیر دانتوں کے اور پنجوں کے بھیڑیا ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ جس کی اکانومی بیس ہی سود پہ ہو, ہم ساؤتھ ایشیا میں واحد کنٹری ہیں جن کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہے, اور اللہ کے نبی اور قرآن اللہ سے جنگ ہے سود. یہاں سونا چاندی بھی برسے یقین مانے ہماری افلاس کبھی بھی کم نہیں ہوگی. ہم اللہ اور اس کے نبی سے جنگ کر رہے ہیں. ہمیں انٹرسٹ فری اکانومی بنانی ہوگی, اور وہ اسی صورت میں ہے جب ایک اسلامک مانیٹری بینک بنے جو بیل آؤٹ پیکیجز دے, پھر جا کے اس بیماری سے ہم نکل آئیں گے. اور ساتھ ساتھ اپنی نئی نسل کی تربیت کی جائے. 57 کنٹریز کریں قیاس اجماع اور اجتہاد میں تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ان پہ پی ایچ ڈیز کروانے کی ضرورت ہے. عالم اسلام گریجولی یقین مانیے ایمرج ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ ایک ڈیوائن فلسفہ اور اسپرٹ ہے, یہ دب سکتا ہی نہیں. میں اقبال کے اس شعر پہ اس کو وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ 30-40 منٹ ہی تھے, پھر آگے ہم کوشچنز لیتے ہیں. عالم اسلام اقبال مسجد کرتبہ گئے تو آخر میں انہوں نے 70 کے قریب شعر لکھے. کہتا ہے آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. وہ دریائے کبیر اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے اقبال, تصوراتی دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی دنیا دیکھ رہا ہوں جس میں مجھے وہ جو مسلمان حق کا راستہ پکڑے ہوئے ہوگا, وہ مسلمان جس کو سچ ڈرائیو کر رہا ہوگا, وہ مسلمان دوبارہ رول کریں گے. اقبال کے تمام شعر پہ یقین مانیے میں کہتا ہوں کہ اقبال ایک یہ شعر کہنے کے لیے دنیا میں آئے تھے, سبق پر پھر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امانت. اقبال صرف یہ کہنے کے لیے دنیا میں آئے تھے. میں آج جب صبح اٹھوں تو دیکھوں کیا میں سچ بول رہا ہوں, کیا میں سچ رزق کما رہا ہوں, اور دیکھوں کیا میرے بچے غلط مین سے پیسہ تو نہیں گھر میں لے کے آ رہے. یہ جب کردار قوم میں پیدا ہوں گے پھر جا کے اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے. پھر دیکھیں گے آپ کہ مسلمان کیسے ایمرج کریں گے. بہت شکریہ. ویسے تو یہ ٹاپک بہت زرخیز ہے, اس پہ